السلام علیکم ناظرین، پروگرام تحقیق کے ساتھ آپ کا میزبان بلال احسن حاضر ہے۔ ناظرین، آج ہم جب اس لائیو پروگرام کے لیے اسٹوڈیو میں بیٹھے ہیں اور ہم گزشتہ ہفتے پہ ایک تارینہ نگاہ ڈالتے ہیں تو اس وقت پاکستان کے اندر انتخابی سرگرمیاں عروج پہ ہیں۔ گو کہ کچھ شک و شبہات تھے کہ 8 فروری کو الیکشن ہوں گے یا نہیں ہوں گے، یہ الگ کہانی ہے، لیکن سپریم کورٹ کے واضح یقین دہانی کے بعد کہ 8 فروری کو الیکشن ہوں گے، اگر کسی نے اس پہ شک و شبہ کیا تو وہ توہین عدالت ہوگی، تو لہٰذا ہم شک و شبہ نہیں کر رہے، ہم کہتے ہیں کہ 8 فروری کو یقینی طور پر الیکشن ہوں گے۔ گو کہ ہمارے سرحدوں پہ کچھ ٹینشن ہے کہ گزشتہ دنوں ہم سب کو پتہ ہے کہ پاکستان اور ایران کی سرحد پہ جو کچھ بھی ہوا اس کی وجہ سے کچھ لوگوں کے خدشات تھے کہ شاید سیکورٹی پوائنٹ آف ویو سے الیکشنز جو ہیں وہ ملتوی ہو سکتے ہیں، لیکن بہرحال آج قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس ہوا۔ اس اجلاس میں اس بات کی یقیندہانی کی گئی کہ 8 فروری کو الیکشن ہوں گے اور سیکورٹی ادارے جو ہیں وہ پوری طرح چوکس ہیں اور الیکشن میں وہ کسی بھی قسم کی امن و امان کی صورتحال پیدا نہیں ہونے دیں گے۔ یہ بہت اچھی بات ہے۔ رہی بات یہ ہے کہ ہمارے پاس ہماری معیشت جو ہے اس وقت چیز 70 کروڑ ڈالر ہمیں آئی ایم ایف سے دوسری قسط موصول ہو گئی ہے، اور اس طرح ہم ٹوٹل 1 ارب 90 کروڑ ڈالر جو ہے ہمیں موصول ہو چکا ہے۔ یو اے ای نے 2 ارب ڈالر رول اوور کر دیا ہے، جو کہ 23 جنوری کو ایکسپائر ہو رہی تھی، 2 سال کے لیے رول اوور کر دیا ہے۔ بات یہ ہے کہ اس وقت ملک کے اندر انتخابات کی وجہ سے معیشت جو ہے وہ بالکل پس پش چلی گئی ہے۔ کیا ہم پیٹرول کی قیمتوں کو کم کر دینا یا چھوٹی بہت چیزوں کے کر دینا، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اسٹاک ایکسچینج کبھی زیادہ جاتا ہے اور کبھی 2,500 3,000 پوائنٹس گر جاتے ہیں، ڈالر 285 پہ جاتا ہے، پھر 281 پہ جاتا ہے۔ یہ کوئی معیشت کے لیے کوئی اچھی خبر نہیں ہے، لیکن اس وقت سب سے زیادہ جو ہمارے تمام سیاسی جماعتیں، مذہبی جماعتیں اور تمام لوگ جو ہیں، ایون کہ عوام بھی، ان کی نگاہ جو ہے صرف الیکشن پہ ہے کہ الیکشن ہوں گے یا نہیں ہوں گے، اور الیکشن ہوں گے تو ان کی پسند کی پارٹی جو ہے وہ برسختدار آئے۔ تو اس وقت ملک کے اندر جو ہے وہ ایک ہم یہ سمجھتے ہیں کہ انتخابات کا بخار جو ہے ہر کے اوپر سوار ہو چکا ہے۔ بہرحال چونکہ میرے پروگرام اس میں ہم زیادہ تر اکنامک کو ہی ڈسکس کرتے ہیں، لیکن چونکہ الیکشن کا مہم ہے اور الیکشن کا موسم ہے تو اس لیے ہم اس موسم کے رنگ کو اپنے اوپر رنگ پر چڑھاتے ہوئے ہم تھوڑا سا الیکشن کی طرف بھی چلیں گے اور دیکھیں گے کہ ہمارے بہت سارے ایس ایم ایز، اسمال اینڈ میڈیم انٹرپرینیورس، جو چھوٹے اور درمیانی تاجر ہیں، انہوں نے تقریباً ایک کثیر تعداد میں الیکشنز میں جو ہے انہوں نے پارٹیسپیٹ کیا ہے۔ تاجروں نے اس دفعہ جو الیکشن میں پارٹیسپیٹ کیا ہے یہ بہت اچھا خوش آئندہ اقدام ہے۔ آج ہم اس پر بھی ڈسکس کریں گے۔ پھر اس کے علاوہ ملک میں الیکشن میں کس کا پلڑا بھاری ہے اور کس کا پلڑا ہلکا ہے، اس پہ بھی تھوڑی سی ڈسکس کر لیں گے۔ تو اس پروگرام کو آغاز سے قبل جو ہے میں آپ کو اپنے مہمانوں سے آپ کا تعارف کراتا چلوں اور اس کے بعد ہم اپنے پروگرام کی طرف بڑھتے ہیں۔ میرے پہلے مہمان ہیں جناب محمد شکیل پٹنی اتاری صاحب، یہ ہیں جناب امیدوار برائے PS 106 تحریک لبیک پاکستان سے۔ تھینک یو محمد شکیل صاحب کبھی۔ میرے دوسرے مہمان ہیں جناب عارف کوئٹہ والا۔ عارف کوئٹہ والا آج پہلی دفعہ میرے پروگرام میں آئے ہیں اور کافی کامیاب بزنس مین ہیں اور نوجوان ہیں اور انرجیٹک بھی ہیں۔ تو عارف کوئٹہ والا جو ہیں یہ ہیں نائب صدر ہیں انجمن تاجران بولٹن مارکیٹ کے۔ اس کے علاوہ ان کے ایڈیشنل جو ایک تعارف ہے وہ یہ ہے کہ یہ سابق جو ہے وہ MC ممبر بھی رہے کراچی چیمبر آف کامرس انڈسٹری میں۔ تھینک یو عارف کوئٹہ والا۔ تھینک یو ویری مچ۔ میرے تیسرے مہمان ہیں سدا بہار شخصیت جاوید صدیقی صاحب۔ جاوید صدیقی صاحب جو ہیں وہ شعر کی زبان میں بھی اور نثری زبان میں بھی جو ہے بہت اچھے اپنے جذبات کا اظہار کرتے ہیں، اور ہم ان سے یہی توقع کرتے ہیں کہ وہ ایک بالکل بے باک قسم کا تجزیہ دیں گے اور بتائیں گے کہ ملک کی اس وقت صورتحال کیا ہے اور ملک کس طرف جا رہا ہے۔ جاوید صدیقی صاحب جو ہیں یہ صدر ہیں آل تاجر سندھ اتحاد کے، صدر ہیں کراچی ڈویژن کے۔ تھینک یو جاوید صدیقی صاحب، اور معاشی تجزیہ کار بھی ہیں بہت اچھے۔ تینوں حضرات کا شکریہ ہے کہ آپ یہاں تشریف لائے۔ تو میں سب سے پہلے محمد شکیل پٹنی کی طرف چلتا ہوں۔ اتاری صاحب، تحریک لبیک پاکستان ماشاءاللہ کافی تیزی سے نیچے سے اوپر آئی، لیکن ہم نے دیکھا 2018 کے الیکشن میں اتنے زیادہ کامیابی نہیں ملی۔ اب 2024 کا جو الیکشن آ رہا ہے اس میں تحریک لبیک پاکستان کہاں ہے؟ میں جو سمجھتا ہوں کہ جس طریقے سے تحریک لبیک پاکستان عوام کے مسائل کے اوپر کام کر رہی ہے، عوام کے مسائل کو دیکھ رہی ہے۔ آپ نے دیکھا کہ ہمارے امیر محترم علامہ سعد حسین صاحب جس طرح کراچی سے لے کے اسلام آباد تک مہنگائی مارچ کی صورت میں نکال کے مہنگائی مارچ جو ہم نے نکالا تھا، جی اس حوالے سے جو ہم کام کر رہے ہیں عوام کے مسائل کے اوپر، اس وقت پورے پاکستان میں تحریک لبیک کو دیکھ رہا ہوں۔
اچھا. کیونکہ گراؤنڈ ریئلٹی پہ آپ دیکھیں نا کہ لوگوں کے مسائل کیا ہیں. تو پرائم منسٹر آپ کا آ رہا ہے انشاءاللہ ہم تو یہی امید رکھیں گے نا. اچھا. اگر ہمارے ووٹ پہ ڈاکہ نہ مارا جائے تو انشاءاللہ پرائم منسٹر تحریک لبیک کا. لیکن شکیب بھائی ایک مطلب کہ بہت ہی خوفناک قسم کی حقیقت ہے کہ پاکستان اسلامی ملک ہونے کے باوجود آج تک کوئی مذہبی جماعت جو ہے اقتدار میں نہیں آئی. اصل میں آپ یہ دیکھیں نا مذہبی جماعتیں کیوں نہیں آئی اقتدار میں. اصل میں مذہبی رجحان ہے نا بٹا ہوا ہے ہمارا. جس دن ہم مذہبی لوگ اسلام کے نام پہ جو تنظیمات بنی ہیں اسلام کے لیے کام کرنا اسٹارٹ کر دیا نا تو ماشاءاللہ اسلامی نظام پاکستان کے اندر آ جائے. لیکن بات وہی ہوتی ہے نا جیسے کہ جماعت اسلامی جی ایک بڑی مذہبی جماعت ہے, JUI ہے, فضل الرحمان گروپ ہے, یہ بھی ایک بڑی جماعت ہے, اس کے علاوہ چھوٹی بڑی اور بھی ہیں. پھر ان کے درمیان سے تحریک لبیک پاکستان اوپر آئی. صحیح. آپ کا منشور کیا ہے؟ ہمارا منشور عوام کے بنیادی مسئلے حل کرنا, جو سودی نظام ہے اس کو ختم کرنا, نظام مصطفیٰ صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس پہ کام کرنا. کیونکہ اصل جو اسلام یا کسی بھی ملک کی ترقی آپ دیکھیں اس وقت پورے یورپ میں نا عمر لو چل رہا ہے. صحیح ہے. تو یہ جب عمر لو یورپ میں چل سکتا ہے تو پاکستان میں کیوں نہیں. لیکن بات وہی ہے نا کہ میں آپ سے یہ پوچھ رہا ہوں کہ بھائی دیکھیں ایک 76 برس میں ہم نے دیکھا کہ مذہبی جماعتیں یہاں ہیں, ٹھیک ہے جی, لیکن کوئی بھی مذہبی جماعت آج تک جو ہے وہ مسند اقتدار پر نہیں پہنچ سکی. بس خالی یہ کہ کبھی کوئی منسٹر بن گیا, کوئی عہدہ لے لیا, ٹاؤن چیئرمین بن گئے. اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ مذہبی جماعتوں کو بھی اب سوچنا ہوگا کہ ہم کہاں آ کے کھڑے ہو گئے. اس وقت پورے پاکستان میں مذہبی جماعتوں کو دیوار سے لگایا گیا. آپ دیکھیں تحریک لبیک نے اس وقت سب کو موقع دیا. ہر مذہبی جماعت کے پاس ہم گئے, انہوں نے بولا کہ آپ ہمارے ساتھ الیکشن پارٹیسپیٹ کریں, کیونکہ ہمارا جو اصل منشور ہے اسلام, عوام اور پاکستان. صحیح نا. اس کے اوپر تو سارے مذہبی تنظیمیں بھی ہمارے ساتھ چل سکتی ہیں. بالکل چل سکتی, کیونکہ اصل ختم نبوت ناموت رسالت پہ ہمیں پہرا دینا. ایک اللہ, ایک قرآن, ایک رسول. صحیح. تو اس میں ہم ساری مذہبی جماعتوں کو ہونا تو یہ چاہیے کہ ہمارے ساتھ ہو جانا چاہیے. تو کیا انہوں نے کوئی حوصلہ افزا جواب دیا؟ بھائی ہمارے امیر محترم نے تو پیغام دیا ساری تنظیمات کے لیے, چاہے وہ مذہبی ہو یا سیاسی ہو, کہ ہر سیاسی پارٹی یا ہر مذہبی پارٹی جو ناموت رسالت ختم نبوت پہ ہمارے ساتھ کھڑی ہے اور ملک کے لیے بہتری کے لیے جو کھڑی ہے ان سب کو دعوت ہے, اور تحریک لبیک کی دروازے سب کے لیے کھلے. ٹھیک ہے. تو تحریک لبیک پاکستان جو ہے اس میں کیا وہ جو ہمارے یہاں جو مذہبی جماعتیں ہیں کیا اسی کی طرز پہ چل رہے ہیں یا کچھ جدت لے کر آئے ہیں اس کے اندر؟ اصل میں لوگ مذہبی جماعتوں کو سمجھتے ہیں کہ یار وہ شدت پسند ہیں, یہ ہیں وہ ہیں. الحمدللہ پوری دنیا میں ایک دنیا میں رائج ہے. لیکن آپ یہاں دیکھیں نا کورونا آیا تھا پاکستان میں 2000, تو تحریک لبیک پاکستان نے کم و پیش 1 کروڑ لوگوں کے گھروں پہ راشن پہنچایا. بڑی بات. صحیح. اس میں یہ نہیں دیکھا کہ کون سے مذہب سے کون تعلق رکھتا ہے, کس فرقے سے کون تعلق رکھتا ہے. نہ مذہب دیکھا, نہ تنظیم دیکھی, نہ فرقے دیکھے, بس انسانیت کی خدمت. بہت خوب. مسلمانوں کے ہو یا کرسچن ہو, ہندو ہو, بس انسانیت کی خدمت, پاکستان اور مسلمان کی خدمت. یہ سوچ تحریک لبیک کی ہے. آپ دیکھیں تحریک لبیک فرقہ واریت, مذہب, نسل سے باہر نکل کے کام کرتی ہے. اس کے بعد آپ آ جائیں سیلاب زدگان کا جو مسئلہ ہوا پچھلے سال, اس میں آپ دیکھیں کہ تحریک لبیک کے والنٹیئر کہاں تک نہیں گئے. دادو شہر جہاں 12 فٹ پانی موجود تھا یار, جہاں حکومتی ذرائع نہیں پہنچ سکے تھے, وہاں تحریک لبیک کے نمائندگوں نے جا کے کشتی کے ذریعے جا کے ان کی داد رسی کری. یہاں تک کہ میں نے کل بھی ایک چینل پہ بتایا کہ وہ لوگ ہمیں حکومتی نمائندے کے سمجھے تھے اور یہ سمجھے تھے کہ حکومت کی طرف سے کوئی آیا, لیکن TLP کی ہم نے جیکٹیں پہنی تھی تحریک لبیک کی. تو پھر ہم نے بولا کہ تحریک لبیک کی طرف سے, بولا یار ہم یہاں 12 دن سے پانی کے اندر پھنسے ہوئے, بڑی بات, کوئی ہماری داد رسی کے لیے. اچھا, آپ کے ٹوٹل کتنے کینڈیڈیٹ کھڑے ہوئے ہیں پورے پاکستان سے؟ کم و پیش ہمارے 1400 کے قریب کینڈیڈیٹ پورے پاکستان سے کم و پیش. اور کراچی سے کتنے ہیں PS پہ؟ کراچی کے تو تقریباً ہر سیٹ سے کھڑے گئے, ہر سیٹ سے MNA MP کھڑے, ہر سیٹ سے تقریباً. تو آپ کو امید کیا ہے کتنی سیٹ لے لیں گے آپ؟ بھائی اگر ہمارے ووٹ پہ میں نے بتایا نا کہ ڈاکہ نہ ڈالا جائے تو انشاءاللہ پورا کراچی لبیک والوں. گڈ. اپنا عارف کوٹا والا صاحب جی ماشاء اللہ آج بڑے خوبصورت لگ رہے ہیں. تھینک یو ویری مچ. کیسا ہے, کیا صورتحال ہے اپنا؟ یہ ہمارے بھائی بھی بیٹھے ہیں برابر میں, جاوید بھی بیٹھے ہیں, کیا صورتحال ہے اس وقت معیشت کی؟ دیکھیں معیشت کی صورتحال تو ہم پاکستان تو ابھی جو تاجر ہے وہ تو وینٹیلیٹر کے اوپر ہے. اس کی وجوہات بلال بھائی یہ ہیں کہ ہمارے ہاں دن میں وینٹیلیٹر پہ کیوں ہے, اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں دن میں لائٹ ہی نہیں ہے, تو ہم بزنس کو کس طرح سے رن اپ کریں. کتنے گھنٹے کی لائٹ جا رہی ہے ہمارے ہاں جو ہے دیکھیں اوقات جو ہے لائٹ کے
اگر ٹوٹل لگایا جائے تو 6 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ہے مارکیٹ. آپ بندر روڈ پہ موجود ہیں نا؟ جی ہاں, بندر روڈ پہ 6 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ہے. ہر 2 گھنٹے کے بعد 1.5 گھنٹے کے لیے لائٹ نہیں ہے. جب آپ کے بزنس مین کے پاس لائٹ ہی نہیں ہوگی تو وہ کنزیومر کو کیسے سیل آؤٹ کرے گا کوئی چیز؟ ٹھیک ہے نا. جب سب سے بڑا ایشو یہی ہے ہمارے لیے کہ ابھی جب سے سردی کے ونٹر سیزن کے اندر جو ہے یہ لائٹ نہیں مہیا کر پا رہا ہے. دوسرا ہمارے یہاں ڈالر کی پوزیشن جو ہے ایک سٹنلی طور پہ ابھی تھوڑی سی نیچے آئی ہے, لیکن پیسہ بھی ہمیں آئی ایم ایف سے مل گیا. اس کے باوجود بھی بائر کے اندر جو ہے نا پرچیزنگ پاور نہیں ہے. ایل سیز کھل رہی ہیں آپ لوگوں کی؟ نہیں کھل رہی. ایل سیز تو نہ ہونے کے برابر کھل رہی ہیں, لیکن بات یہ ہے اصل وجہ جو ابھی گراؤنڈ ریئلٹی یہ ہے کہ بزنس مین جو ہے وہ بیچارہ تنگ ہوا ہے لوڈ شیڈنگ کی وجہ سے, گیس کی اور بجلی دونوں کی وجہ سے. دوسرا یہ کہ پرچیزنگ پاور جو ایک ہونی چاہیے نا وہ پرچیزنگ پاور نہیں ہے. ویسے آپ تو گھڑی کے کاروبار سے گھڑی کا بھی اسمگلنگ پہ کیا صورتحال ہے؟ اسمگلنگ کی تو ابھی گورنمنٹ جب سے یہ نئی آئی ہے انہوں نے بہت زیادہ روک تھام کی ہے. وہ چیز نہیں ہے جو پہلے تھی, اور بہت اچھی پوزیشن کے اندر ملک اس طرح سے چل رہا ہے کہ ہر ادارہ اپنا طریقے سے کام کر رہا ہے. لیکن جو ہمارے یہاں مسائل جو آ رہا ہے نا, اصل مسائل یہ ہیں کہ ابھی بائر کے پاس جو ہے نا پرچیزنگ پاور نہیں ہے, اور پرچیزنگ پاور پبلک کے پاس پیسہ نہیں ہوگا تو پھر کہاں سے وہ کرے گی بلال بھائی کچھ خریداری کرے گی؟ بالکل وہ چیز نہیں ہے جو ہونی چاہیے. اس سے پہلے ہم نے بھی یہیں زندگی گزاری ہے اور دیکھا ہے بہت اچھا بزنس ہوتا تھا بھٹو دور میں. سیل پہ کتنا فرق پڑا ہے یہ 5 سال کے اندر؟ دیکھیں ابھی تو شادی بیاہ کا سیزن چل رہا ہے تو کچھ تھوڑا سا مارکیٹ میں رش نظر آ رہا ہے. بالکل. لیکن جنرلی جو ہے نا وہ بزنس جو پہلے ہوا کرتا تھا وہ نہیں ہے. اچھا نہیں وہ تو ہے, لیکن مجھے یہ بتائیے کہ یہ بزنس جو ہوا سب کچھ ہوا اس میں تو حکومت کی پالیسیز کا بہت بڑا عمل دخل ہوتا ہے نا؟ جی یہ مانتے ہیں نا آپ؟ جی. تو ہم نے 2018 میں یا 2013 میں ہم نے جو آپ نے بھی ووٹ دیا ہوگا سیاسی جماعت کو, مذہبی جماعت کو آپ نے بھی ووٹ دیا ہوگا. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اب جو 2024 میں الیکشن ہو رہے ہیں, میرے بھائی بھی بیٹھے ہوئے ہیں, ٹی ایل پی والے بھی بیٹھے ہیں, باہر جو ہے پاکستان پیپلز پارٹی ہے, نون ہے, آزاد امیدوار ہیں بہت سارے, اور متحدہ ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہماری اپنی کمزوری نہیں ہے کہ ہم صحیح سیاسی لیڈران کو ووٹ نہیں دیتے؟ دیکھیں لیڈران کو ہمیں تو اپنے حق رائے دگی جو استعمال کرنی چاہیے, مطلب عقل کے ساتھ کرنی چاہیے نا, کہ یہ دیکھیں کہ کون آدمی آپ کے مسائل کو حل کر سکتا ہے. جی کون کر سکتا ہے اور کون بہتر انداز میں ملک کو لے کے چل سکتا ہے. تو پھر اس میں اچھی پالیسی ہوگا کیا؟ اس میں قصور تو دیکھیں ہم تو اپنے طور پہ ووٹ کاسٹ کرتے ہیں, لیکن اب یہ ہر آدمی اپنی پارٹی کو سپورٹ کرتا ہے, جیسے بھائی اپنی پارٹی کو سپورٹ کر رہے ہیں. میں یہ نہیں کہتا کہ بھائی کوئی پارٹی اچھی ہے بری ہے, ہر آدمی اپنے منشور دیتا ہے. وہی سوال جو ان سے میں نے کیا تھا کہ پاکستان میں آج تک مذہبی جماعت کیوں نہیں آئی اقتدار میں؟ دیکھیں مذہبی جماعت کا جہاں تک تعلق ہے, ہمارے ہاں جو ہے لوگوں کو مذہبی جماعت کی اویئرنیس اتنی نہیں ہے, یا تو لوگ مذہبی جماعتوں کو شدت پسند سمجھتے ہیں, اس وجہ سے جو ہے وہ لوگ اس طرف نہیں آتے. لیکن ہر آدمی ایسا نہیں ہے. بھائی کا منشور بڑا اچھا ہے اور اللہ کامیاب کرنے والا ہے. میں تو بھائی کو کہوں گا کہ سپورٹ کروں گا کہ اچھا ہے. ان کو بزنس کمیونٹی کر رہی ہے ٹی ایل پی کو سپورٹ؟ جی کرے گی, کیوں نہیں کرے گی. ان کے جو ہیڈ ہیں اس میں شجیل گوپلانی صاحب, اور پاکستان ماشاء اللہ شجیل ہمارا دوست ہے اور ہمارے دوست ہیں شجیل بھائی. بات یہ ہے کہ ہم سب کو سپورٹ کریں گے. دیکھیں ہر آدمی کو اپنے حق رائے دہی کا حق ہے کہ جس پارٹی کو بھی پسند کرے وہ دے, اس کا منشور دیکھ کے. ٹھیک ہے جی جاوید بھائی, آپ کیا تجزیہ کریں گے آج؟ سب سے پہلے تو بہت شکریہ, تھینک یو. تجزیہ یہی ہے کہ جناب کاش دلوں کے بھی الیکشن ہوتے اور میں دھاندلی کر کے اپنے ان نادان دوستوں کا دل جیت لیتا. سنیں شاعری ٹھیک ہے نا. سب سے پہلے تو میں یہ میسج دوں گا کہ خدا کے واسطے الیکشن کی وجہ سے اپنے تعلقات خراب نہ. ٹھیک ہے نا. یہ الیکشن تو آتے اور جاتے ہیں, مگر کل آپ نے انہی دوستوں کے گرد جانا ہے, انہی دوستوں میں اٹھنا بیٹھنا ہے. بالکل بے شک. تو یہ فردی چیزیں ہیں, بے شک, جس کو اللہ نے عزت دینی ہوگی وہ دے گا, اور عزت اسی کی ہے جو کام کرتا ہو. ٹھیک ہے نا. دیکھیں سب سے پہلے تو میں آپ کو اس طرح کہوں گا, جیسے بھائی نے کہا بجلی کے حوالے سے. ایک چھوٹا سا میں نقطہ دے دوں
ایک تو اللہ عزت دیتا ہے نا, یہاں کچھ لوگ عزت زبردستی دلواتے بھی ہیں. نہیں دیکھیں, دلوانا وہ فرضی چیزیں تو کاسمیٹک چیزیں تو ہمیشہ سے تھیں اور ہوتی رہیں گی, تو اس کا کوئی یہ نہیں ہے. وہ جتنی تیزی سے آتی ہیں اتنی تیزی سے جاتی ہیں, پائیداری نہیں ہے اس میں. ٹھیک ہے, بھائی نے ابھی بجلی کے حوالے سے بات کی, ٹیرف بڑھا دیا گیا. گیس کا ٹیرف 200% بڑھا, وہ بھی تو دیکھیں. بجلی کا ٹیرف بڑھا دیا, گیس کا 200 سے زائد کا ٹیرف بڑھا دیا, مگر نہ پانی ہے, نہ بجلی ہے, نہ گیس ہے. ٹھیک ہے, اور سونے پہ سہاگا دیکھیں کہ جس کے ای والوں سے لوگ منحرف تھے, لوگ پریشان تھے. ارے بھائی میں کہتا ہوں ڈاکے کس کی وجہ سے ڈل رہے ہیں رات کو؟ میں کہتا ہوں کئی کے لیے میں بہرحال اعلان بات کر رہا ہوں. رات کو آپ بجلی نہیں دیتے ہیں, رات کو لوڈ شیڈنگ کی وجہ سے اسٹریٹ لائٹ اندھیری ہوتی ہے, ڈاکو اور چور اس کا فائدہ اٹھاتے ہیں. تو کون ذمہ دار ہے اس کا؟ اور اس پہ سونے پہ سہاگا دیکھیں کہ 20 سال کے لیے اس کو ایکسٹینڈ کر دیا گیا. میں کسی پہ اس طرح کہ اگر اندھیرے کی وجہ سے ڈکیتی پڑتی ہے تو یہ حکومت کی ریٹ بھی تو ہے نا, کہ ان کے پاس رینجرز ہے, پولیس ہے. سر میں آتا ہوں, میں رینجرز اور پولیس کے اوپر بھی آتا ہوں. سر آج کا ایجنڈا رینجرز اور پولیس کا بھی ہے. دیکھیں رینجرز اور پولیس, رینجرز کی آپ بات کر رہے ہیں, رینجرز کے پاس اختیارات ہی نہیں ہے اس وقت. آپ کو پتہ ہی خصوصی اختیارات, لوگ کیمپوں میں ایک دوسرے کے حملے کر رہے ہیں, پلاٹوں سے لے کے زمینوں پر قبضے ہو رہے ہیں. بالکل ہو رہے ہیں. ٹھیک ہو گیا نا, مطلب نہ ایک تاجر جو ہے وہ اپنی دکانوں میں محفوظ ہے, اور نہ عام عوام اپنے گھر کی دہلیز پر. بھائی جلسوں میں فائرنگ ہو رہی ہے, کون کرے گا؟ تو بات یہ ہے کہ اگر مجھے ہاتھ پاؤں باندھ کر ایک جگہ پر بیٹھا دیا ہے, دیکھیں پاکستان رینجرز کا اور سندھ پولیس کا, یوسف گوڑ میں 4 دن پہلے آپ کے ہی نمائندوں میں کسی پہ فائرنگ ہوئی ہے. جی بالکل, جی دیکھیں بات یہ ہے کہ مجھے اگر ہاتھ پاؤں باندھ کر گراؤنڈ میں بیٹھا دیا جائے اور ایک بندوق بھی دے دی جائے اور مجھے آرڈر نہ ہو تو میں کیا کروں گا؟ بھائی یہ وقت ہے ان کو آرڈر دینے کا. کراچی پہ اس وقت امن جو انہوں نے کیا نا, دیکھیں ہمارے سیکورٹی ادارے اسپیشلی رینجرز نے یا پولیس نے یا اساس اداروں نے جو کام کیا ہے وہ بے انتہا بہترین کام کیا ہے. قربانیاں دی ہیں, جانوں کی قربانیاں دی ہیں, کئی 100 لوگ شہید ہوئے ہیں. تب شاید ہمیں جو ہے نا بزنس کمیونٹی کے لوگوں کو سکون ملا ہے کہ ہم کم سے کم آزادانہ طور پہ جا بھی سکتے ہیں اور آ بھی سکتے ہیں. مگر آپ پاکستان رینجر کو کیوں نہیں دیتے ہیں اختیارات؟ کیا سندھ گورنمنٹ نہیں دیکھ رہی؟ کیا فیڈرل نہیں دیکھ رہی؟ تو میں بریگیڈیئر حارث صاحب آپ سے بڑی مؤدبانہ درخواست کروں گا کہ آپ جو ہے فوری طور پہ پاکستان رینجرز کو جو ہے اختیارات دیں, تاکہ جو بدامنی کا سلسلہ ہے, دیکھیں جب آپ یہ اختیارات جو ہے نگراں وزیر اعلیٰ دے گا, نگراں وزیر اعلیٰ دے گا نا, جی مقبول باقر صاحب دیں گے, جو بھی کنسرن اتھارٹی میں, چلیں کسی کا نام بھی نہیں لیتا ہوں, مگر جب تک وہ یہ نہیں دیں گے اس وقت تک بدامنی رہے گی, تاجر محفوظ نہیں رہے گا, اکنامک بہتر. اچھا, تاجروں کا ٹارگٹ کلنگ کیوں ہو رہی ہے؟ بطخوری. اچھا, بطخوری کی وجہ سے ہوئی ہے. آپ کو لوگوں کے, اب یہاں سے تاجر کڈنیپ ہوتا ہے, کبھی وہ شارٹ ٹرم پہ کڈنیپ ہو رہا ہے, اور بہت سے ایسے تاجروں کو بھی مشاہدے میں دیکھا گیا ہے کہ ان کی ٹیلی فون کالیں آ رہی ہیں افغانستان سے, وہاں سے ان کے نمبر آ رہے ہیں. تو میرے بھائی, تاجروں کو بجائے سیکورٹی پرووائڈ کرنے کے یا کرنے کے, اگر تاجر اغوا ہوں گے تو وہ کیسے کاروبار کرے گا؟ اور دوسری بات, اس الیکشن کو اللہ کر کے 8 فروری کو ہو جائے. لیکن آپ, میں چونکہ ایک وقفہ لوں گا, لیکن وقفے کے بعد آتے ہیں تو دوبارہ آپ سے اسی سے گفتگو کریں گے. ناظرین ایک چھوٹا سا وقفہ لینا, ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین, پروگرام درخت میں ہم دوبارہ حاضر ہیں. وقفے میں جانے سے قبل ہمارے جاوید صدیقی صاحب کچھ گفتگو کر رہے تھے, ہم چاہتے ہیں کہ جلدی سے آپ گفتگو اپنی کمپلیٹ کر لیں. دیکھیں آپ مجھے صرف ایک سوال جا دیں, چھوڑیں وہ ساری چیزیں جو ہم ہر پروگرام میں ہم مطلب بولتے ہی رہے ہیں. مجھے صرف اتنا بتا دیں کہ 2024 کے الیکشن میں سیاسی جماعتوں کو جو ووٹ عوام دے رہے ہیں, آپ عوام کو کیا پیغام دیں گے؟ دیکھیں, عوام کو سب سے پہلے میں یہ پیغام دوں گا نا کہ حضرت علی کا فرمان ہے کہ ایک سوراخ سے مومن جو ہے نا بار بار نہیں ڈسا جاتا. بالکل. تو کم سے کم آپ جو ہے زبان کی بنیاد پہ ووٹ نہ دیں, آپ اس کی کارکردگی اور اس کی انسانیت دیکھ کے ووٹ دیں. ٹھیک ہے, اور اگر کوئی نیا ہے تو کم سے کم اس کا بیک گراؤنڈ دیکھ لیں. اور آپ بیک گراؤنڈ ساتھ ساتھ یہ بتا دیجیے, بیک گراؤنڈ دیکھ لیں. تاجر بھی بہت سارے کھڑے ہوئے ہیں, بیک گراؤنڈ ہے. جی میں آتا ہوں سر, آتا ہوں, آپ بولنے کا موقع تو دیں, آپ بیچ میں انٹرپٹ کر دیتے ہیں. دیکھیں بات یہ ہے کہ ایک تو تاجر ہے کہ مجھے پوائنٹ ٹو پوائنٹ چاہیے. تاجروں کا آنا خوشائن بات ہے. ٹھیک ہے, تاجر الحمدللہ ملک کی ترقی کے لیے آگے تھا, آگے آئے گا. اور انشاءاللہ العزیز اس وقت بھی جو چند معروف تاجر جس میں ڈفرینٹ ہماری بزنس کمیونٹی کے لوگ ہیں آل اوور پاکستان, تو وہ لوگ آ چکے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ تاجروں کو جو ہے آنا چاہیے. جب یہ آئیں گے تو شاید مزید صورتحال میں سمجھتا ہوں بہتر ہو, چاہے ایون کہ اس کا تعلق کسی بھی جماعت کے ساتھ ہو. دوسری بات جو میں مین کرنے والا ہوں وہ یہ کرنے والا ہوں جناب کہ اگر آپ کے گھر پہ کوئی ووٹ لے, ابھی جو ہے نا سیاسی ڈرامے بازیاں شروع ہو چکی ہیں. ٹھیک ہے, جو لوگ کئی سالوں سے اپنے حلقوں میں نہیں گئے,
آج وہ آپ کے گھر کا دروازہ نوک کر کے بولتے ہیں بھائی ہمیں ووٹ دے دو. کیوں بھائی؟ آپ ہماری پھپھی کے بیٹے ہو, ہم آپ کو ووٹ دیں انتہائی معذرت کے ساتھ. آپ کہتے ہیں کہ نئے لوگوں کو لانا ٹھیک ہے, چاہیے. نہیں نئے لوگوں کو بھی ووٹ دیں, آپ ان پرانے لوگوں میں سے ان کو ووٹ دیں جنہوں نے کام کیا, جنہوں نے کام کیا, مگر ان سے سوال ضرور پوچھیں کہ بھائی ہم تمہیں ووٹ دیں گے, کیا تم ہمارے بچوں کے لیے اسکول بناؤ گے, کیا تم ہمارے بچوں کے لیے تعلیم دو گے, کیا تم ہمارے بچوں کے لیے جو ہے اس صحت کے معاملات کو صحیح کر سکو گے, کیا تم ہمارے لیے انفراسٹرکچر دو گے, کیا تم ہمارے اداروں سے جو ہے وہ بات کر کے ہمارے لیے لا اینڈ آرڈر سیکورٹی کی چیزوں کو پرووائڈ کر سکو گے. اگر تم کر سکتے ہو تو بتاؤ, ورنہ آؤٹ. یہ ہر آدمی, ہر ووٹر یہ سوال کرے. خدا کی قسم جس دن یہ سوال کرے گا نا اسی دن یہ معاملہ ٹھیک ہوگا. اب ووٹر آتا ہے یہاں کیا یار, یہ میرے پھپھی کا بیٹا ہے, یہ میرا ہم زبان ہے, یہ میرا گرائی ہے, یہ میرا فلاں ہے, برادری بیس پہ. تو سر خدا کے واسطے برادری بیس پہ چھوڑ دیں آپ, میں آپ سے میرٹ کے اوپر بات کریں. آج انہوں نے بات کی, بہت زبردست بات کی ہے. 99% میں ان کی بات سے متفق بھی ہوں, اور جو ہمارے ویورز ہیں وہ بھی متفق ہوں گے. اطاری صاحب, آپ فرسٹ ٹائم لڑ رہے ہیں الیکشن؟ جی. آپ الیکشن میں لڑ رہے ہیں, جو باتیں انہوں نے کی, آپ اس کا کیا جواب دیں گے؟ بالکل صحیح بول رہے ہیں نا. اصل مسئلہ کیا ہے, ہمارے لوگ بیچارے کیا کرتے تھے, ووٹ ڈال کے بھول جاتے تھے, اس کا احتساب نہیں کرتے. لیڈر بھول جاتا تھا یا عوام بھول جاتے تھے؟ عوام بھی بھول جائے. وہ لیڈر تو آپ کو پتا ہے, لیڈر کا میں عوام بھی بھول جاتے ہیں. آپ دیکھیں بڑی جو سیاسی پارٹیاں ہیں, اس کا لیڈر جیتنے کے بعد حلقے میں کتنی مرتبہ آتا ہے. یہاں اگلے الیکشن کے 4 مہینے پہلے آئے گا. میں نے تو پی ٹی آئی کا تو محمد سلم خان ایک دن بھی نہیں دیکھا اپنے علاقے کے اندر. صحیح. ابھی میں آپ کو بتاؤں نا, 15 جنوری کو بلدیات ہوا ہے. صحیح ہے نا, 2023 کے 15 جنوری کو بلدیات ہوئے. آپ آئیں میرے ساتھ, میں آپ کو پورا پروگرام کرواتا ہوں لیاری میں. 1 سال گزر گیا, 4 دن اوپر ہو گئے. آپ لیاری کی گلیوں کا حال دیکھ لیں. اور ابھی وہ پروجیکٹ جو کئی سال سے رکے ہوئے تھے, آپ وہ پروجیکٹ کروانا اسٹارٹ کر دیں. حالانکہ آپ کو پتا ہے کہ جب انتخابات کی تاریخ ہو جاتی تب کام نہیں ہوتا, لیکن ہم اس وقت کیوں نہیں درخواست لگواتے ان کی. آپ کا پی ایس جو لگ رہا ہے 106 کون سے ایریا میں لگ رہا ہے؟ آگرہ تھا, بہار کالونی, کھڑا مارکیٹ, مسارین, کھارا. یہاں تو بڑے پرابلم ہے یار, بہت سارے مسائل ہیں. بھائی نے بتایا, انہوں نے بتایا کہ 6 گھنٹے لوڈ شیڈنگ. اس وقت لیاری میں نا 14 گھنٹے لوڈ شیڈنگ ہے, اور رات کو 2 بجے لائٹ جاتی ہے تو تقریباً رات 4:30 بجے, 4:45 بجے لائٹ آتی ہے. تو یہ مسائل ہے. آپ یقین کریں, ابھی میں ایک جگہ کارنر میٹنگ میں تھا, کچی برادری کے, جنازہ آپ نیچے نہیں رکھ سکتے ہو, اتنی گندگی. پانی سیوریج سے بھرا ہوا ہے. 10-10 ہزار جھنڈے لگا دیے سیاسی پارٹیوں نے, لیکن اس گلیوں میں خود وہ جا نہیں سکتے. جھنڈا تو لگا دیا انہوں نے اپنی پارٹی کا. آپ نے احتجاج کیا اس پہ؟ ہاں, ہم نے ابھی میں نے برادری کو لوگوں کو میں نے بولا, میں نے آپ نے دیکھو بلدیات یہاں سے سیٹ نہیں ہے, ہمارے تحریک لبیک کی نہیں ہے, لیکن ہمارے تحریک لبیک کے لوگ ہیں 15-20 لوگ, بلکہ 60 لوگ اس یو سی کے اندر ہے. آپ اہل محلہ ہمارا ساتھ جڑو, ہم 60 آپ 60 ہم 120 لوگ کسی بھی ادارے میں جائیں گے نا, ہماری بات سنیں گے. چاہے وہ تھانے کے مسائل ہو, سیوریج کے مسائل ہو, پانی کے مسائل ہو, ہر چیز کے لیے اگر آپ نہیں اٹھو گے تو آپ کو آپ کا حق نہیں ملے گا. اس گلی کے اندر آپ جنازہ بھی نہیں اتار سکتے یار, آپ کہاں کھڑے ہو؟ اگر ابھی آپ نے فیصلہ نہیں کیا اپنے لوگوں کے لیے, تو آئندہ 10 سال 20 سال 30 سال آپ اسی حال میں گزارو گے. ہمارا بچپن لیاری میں گزر چکا, اب سمجھ لو زندگی کا آخری ٹکڑا چل رہا ہے, لیکن وہ حال ہمارا وہی ہے. آپ کی رہائش بھی اسی؟ ہاں, میری رہائش بھی نیا آباد ماما ہوٹل کی ہے. آپ اس گلی میں 4 مسجدیں پڑتی ہیں ہمارے شاہ ولی اللہ روڈ پہ, دریا آباد والے روڈ پہ, لیکن آپ مسجدوں کا آپ حال دیکھیں. آپ اس جگہ جنازے کو رکھ نہیں سکتے. آپ مریم مسجد کا میں آپ کو کوٹ کرتا ہوں, آپ جا کے چیک کر لیں, اپنی گاڑی بھیج دیں. میں یہ لائیو پروگرام میں بیٹھا ہوں, آپ وہاں چلے جائیں. نہیں, آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. مسائل, اچھا گیس نہیں ہے وہاں لیاری کے اندر, امن و امان کا بھی مسئلہ ہے. امن و امان کا اتنا مسئلہ ہے کہ لائٹ نہیں ہے تو اسٹیٹ کرائم بڑھ جاتے ہیں. وہ سب سے بڑا جو لیاری کا مین مسئلہ ہے نا, 12 سال کا بچہ آئس کے نشے میں پڑا ہوا. یہی میں کہہ رہا ہوں, اس سے منشیات فروشی بہت زیادہ ہے. منشیات, اور لوگوں کو ظاہر ہے منشیات میں بچہ لگ جائے گا, تعلیم حاصل کیسے کرے گا؟ اچھا, بیچنے والے کو کوئی نہیں پکڑ رہا؟ نہ بیچنے والے کو کوئی پکڑا, کیونکہ پہلے ہمارے جو ایجنسی کے ادارے تھے ماشاءاللہ بہت ایکٹیو تھے, ابھی دوبارہ بھی ایکٹیو ہو گئے ہیں. جب سے جو آپ نے دیکھا ہوگا شہزاد جعفرانی صاحب کا جو قتل ہوا, بے دردی سے ان کو شہید کیا گیا, اس کے بعد اللہ کا شکر ہے ادارے ایکٹیو ہو گئے. شجن گوپلانی صاحب کا بڑا کردار ہے, انہوں نے ہڑتال کی کال دے دی تھی, لیکن بہرحال ڈی جی رینجرز نے ان کو, کیونکہ ہمارے ایجنسیوں نے کوپریٹ کرا. اللہ کا شکر ہے ادارے کوپریٹ کرتے ہیں. لیاری کے اندر امن بھی تو ادارے لے کے آئے نا, پورے پاکستان کا امن تو ادارے چلا رہے ہیں. اللہ کا شکر ابھی بھی وہ کام کر رہے ہیں. لیکن آپ منتخب ہو جائیں گے تو کیا کام کریں گے؟ پہلا تو ہم اپنے آپ کو, ہم نے جو بنیادی مسئلہ ہے نا اپنے لوگوں کے لیے, نشے والا, ایک تو ہوتا ہے نشہ بیچنے والا, نشے بیچنے والے کو روکنا ہے, اور نشے پینے والے کے لیے بھی باقاعدہ وہاں ہاسپٹل بنانا ہے, اینٹی نارکوٹکس والا. وہ تو ہے, وہ تھانہ ہو, ہاسپٹل تھانہ ہو نا, کیونکہ پینے والا بھی نہیں چاہیے, بیچنے والا بھی نہیں چاہیے بھائی. اس کے علاوہ تعلیمی مسائل جو ہمارے بنیادی مسئلہ ہے, آپ آ کے دیکھیں نا بڑے بڑے اسکولوں کا حال کیا ہو.
اب وہ صرف حاضریاں لگ رہی ہے، اساتذہ صرف حاضریاں لگا رہے اور تعلیم نہیں دی جا رہی. جی اپنا عارف بھائی سنا کہ ڈی جی کراچی چیمبر آف کامرس اور رینجرز کے ایک مشترکہ کاؤنٹر بنایا کراچی چیمبر میں. جی ہاں مشترکہ کاؤنٹر بنایا جی کہ جس میں کہ تاجروں کو کوئی پرابلم ہو تو کراچی چیمبر میں اس کاؤنٹر سے رابطہ کر سکتے ہیں. جی تو تھوڑی سی اور تفصیلات بتا دیجیے آپ ذرا. نیچے مانیٹرنگ سیل ہے ہمارے یہاں پی سی ایل سی کا. جی اس کے ساتھ ہی چیمبر کے پریزیڈنٹ نے جو ہے ابھی اس کو رینجرز والے افتخار شیخ صاحب نے وہ کیے ہیں. افتخار شیخ صاحب تو آج بھی گراؤنڈ پہ تھے، آج بھی صدر مارکیٹ میں پارکنگ لاٹ کے اوپر کوئی ایشو تھا اس کے اوپر جو ہے وہاں موجود تھے. اب تو نیچے مطلب چیمبر کے لوگ جو ہے گراؤنڈ پہ آن کے نیچے آن کے کام کر رہے ہیں. کرنا پڑے گا پہلے تو بھائی نہیں ہوتا، پہلے تو پبلک جو ہے وہ بہت زیادہ وہ سمجھتی تھی کہ چیمبر کے لوگ اب نیچے اتر کے خود کام کر رہے ہیں. ہمارے یہاں دیکھیں ابھی جو ایشو ہے نا، ہمیں جو مستفید ہونا چاہیے تھا، پچھلی گورنمنٹوں نے جو ہے سی پیک لے کے آئی، ہمیں کچھ اس سے فائدہ اور مستفید نہیں ہو سکے. کوئی امپورٹ ایکسپورٹ کا جو معاملہ جو بننے چاہیے تھے، جس طرح سے ہم نے اپنے زندگی کے اندر سوچا تھا کہ شاید سی پیک آنے کے بعد ہماری زندگیاں تبدیل ہو جائیں گی، اس سے مستفید ہوں گے، بہت اچھی طریقے سے امپورٹ ایکسپورٹ کر سکیں گے، لیکن یہاں جو ہے نا ابھی کچھ ایسا نظر نہیں آ رہا کہ بھائی کچھ مستفید ہوتا ہوا آدمی. اس لیے کہ آپ تو اسمال اینڈ میڈیم انٹرپرینیورز میں نا، تو آپ کی تو پریشانی سرفرائی میں بہت زیادہ ہوتی ہوگی. بات ہے نا بابا، ایک بڑے تاجر دیکھیں چھوٹا تاجر ہو یا بڑا تاجر ہو، تاجر تو تاجر ہی ہے. تاجر کو بنیادی چیزیں جو چاہیے نا بلال بھائی، وہ بنیادی چیزیں جب نہیں ملیں گی اس کو تو وہ تو پریشان ہی رہے گا. دیکھیں ہمیں تو شام کو فکر ہوتی ہے کہ اپنے گھر کے اندر جو ایسی ارننگ کریں کہ اپنے گھر لے کے جا سکیں. جب ایک بزنس مین اپنی دکان پہ بیٹھ کے 8 گھنٹے 6 گھنٹے لائٹ نہیں ہوگی اس کے پاس، تو بزنس کیسے رن اپ کرے گا؟ کتنا جنریٹر چلائیں گے ہم؟ ابھی ٹھنڈ کے موسم میں ونٹر سیزن کے اندر ہمارے ملک کی لوڈ شیڈنگ کا یہ حال ہے. اگر یہی گرمیاں ہو گئی تو پھر کیا بنے گا ہمارا؟ میرے خیال سے پھر تو لائٹ ہوگی ہی نہیں. گیس کا بھی حال یہی ہے. اس کا صورتحال یہ ہے کہ چونکہ گیس آپ کے یہاں کم ہے، اور چونکہ گیس کوئٹہ میں بھی آپ کی ہماری جو ہے نا بلوچستان اینڈ سندھ دونوں کو ایس سی سی دیکھتی ہے. بلال بھائی ہوا یہ کہ گیس سال ہو گئے اس ملک کو بنے ہوئے، گیس تو ہم نے کیا بنایا الیکٹرکسٹی کے لیے یار؟ بات یہ ہے کہ بجلی کمپنیاں جتنی بھی ہیں، چائنا کو ہم نے نا پی آئی اے کا جہاز گفٹ کیا تھا. کیوں نہیں بنایا یار؟ آج بھی آپ چاند پہ جائیں، اس سے پہلے لوگ ہمارے دودھ پتی بیچ رہے ہوں گے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ویسے بھی یہ کوئٹہ والا ہے. چائے مل رہی ہوگی. ویسے بھی ایک بات بتاؤ کہ گیس کی کمی کی وجہ سے جو الیکٹرک کمپنیز ہیں نا، ان کو ایس سی سی گیس نہیں دے رہی. اگر وہ فرنس آئل سے بجلی بنائیں گے، اگر فرنس آئل سے بجلی بنائیں گے تو آپ کے بجلی کا بل بڑھ جائے گا. بلال بھائی ویسے بجلی کے بل کم نہیں آ رہے ہیں. بالکل صحیح بات. ویسے ہی جاوید بھائی کوئی بجلی کے بل کم تھوڑی آ رہے ہیں ہمیں تو. بجلی کے اندر بھائی بجلی کا بل کم کیوں نہیں؟ ایک غریب آدمی کی خدمات نہیں ہے دینے کی. جب بجلی نہیں دیں گے تو آپ اس کے کٹوتی کر لیں تو بلال بھائی جب آپ دیں گے نہیں اس کے بعد آپ بل کم کریں گے تو لازمی بات ہے آپ نے دیا ہی نہیں. آپ بجلی کا بل دے رہے ہیں نا؟ جی الحمدللہ یہ بھی دے رہے ہیں، میں بھی دے رہا ہوں نا. لیکن ہمارے کتنے بھائی بجلی کا بل نہیں دے رہے، چوری کر رہے ہیں. اس کا بھگتا تو ہم بھگتتے ہیں نا، ہم لوگ بھگتتے ہیں نا. بھائی چوری کرنا آپ کی بات صحیح ہے، پر آپ یہ بھی تو دیکھیں بہت سی گھرانوں کو، میں ذاتی طور پہ میں یہ بات جانتا ہوں ایسے گھرانوں کو کہ آپ کے جو بجلی کے بل کے لیے جو ہے نا، خدا کی قسم کوئی سونے کی اپنی بچیوں کی بالیاں دے رہا ہے، زیورات بیچ کے دے رہا ہے، ٹھیک ہے، وہ ادھار لے کے دے رہا ہے، وہ اپنا موبائل بیچ کے دے رہا ہے. آپ کیا بات کر رہے ہیں سر؟ آپ کہیں کی حمایت کر رہے ہیں؟ حمایت کی بات نہیں. دیکھیں ہمیشہ بجائے اس کے کہ آپ ٹیرف کو کم کریں، آپ لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کریں. کوئی بھی آدمی نے میری بات سن لے، بات یہ ہوتی ہے کہ ہمیشہ غلطی کسی ایک کی نہیں ہوتی، غلطی ہمیشہ دو طرفہ ہوتی ہے. 50-50 ہوگی، 60-40 ہوگی، 70-30 ہوگی، بالکل ہوتی ہے. لیکن کچھ مجبوریاں بھی ہیں کہ ہمارے ہاں جو گیس ہے، سوئی گیس ہے، ایون کہ میں نے آپ کو بتاؤں، آپ بھی ہسپتال جاتے ہوں گے، آپ نے دیکھا کہ وہاں جو کچن میں چولہے لگے ہوتے ہیں، ایک ماچس کی تیلی جو ہے ضائع نہ ہو، وہ چولہا جلتا رہتا ہے. جی بالکل. ہم نے سوئی گیس کو اتنا بے دردی سے استعمال کیا کہ آج ان کے ذخائر جو ہے، نہیں اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، غلطیاں ہیں، غلطیاں ہوتی ہیں تبھی، مگر بات یہ ان غلطی کو ریکٹیفائی تو کریں. ڈیری والوں کے پاس پوچھیں. جی آپ ڈیری والے بولے، آپ کوئٹہ چلے جائیں. آج میں آپ کو بتاؤں، آج میری حیدری کے مارکیٹ کا وزٹ تھا، میں اپنی تمام ٹیم کے ساتھ، ٹھیک ہے نا، جس میں ہمارے چیئرمین کاشف صاحب رانی تھا، میں ایز اے پریزیڈنٹ کے طور پہ تو تمام دوست تھے ہمارے. آپ کیپشن نہ بنائیں کہ کون کون ساتھ تھا، آپ مسئلہ بتائیں کیا تھا. 98% لوگوں نے یہی کہا کہ بھائی ہمارا سب سے پہلا جو مسئلہ آپ حل کرا سکتے ہو تو وہ بجلی کا کراؤ. بجلی کا کراؤ. جہاں وہ دکان کھولتے ہیں
लाइट गई। अच्छा, और जब आपकी- दुकान आपकी बंद जो करने का मार्केट वक्त आता तो लाइट आपकी मार्केट का क्या नाम है? कोयटा वाला मार्केट, कोयटा वाला मेन मार्केट जो जी हाँ, आपका चार्डी गली। एक तो वो बहुत ज्यादा कंजेस्टेड मार्केट भी है, मतलब कि इतनी ज्यादा दुकानें हैं, तो उन दुकानों में जब अब बिजली चली जाती है तो गाहक क्या आपकी दुकानों में, वैसे ही तंग दुकानें इन लोगों की यार, इतनी इतनी 3-3 फुट 4-4 फुट की गलियां हैं, तो कैसे, मतलब कि आवाम आती है या नहीं आती? बिलाल भाई, सरवाइव करना बहुत मुश्किल है, इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि मार्केट में 8-8 घंटे की जब लोड शेडिंग होगी और इस तरह से दुकानें कंजेस्टेड है, ना बायर है, तो चैम्बर क्या कर रही है? चैम्बर भाई देखो, चैम्बर तो अपनी जगह काम कर रही है, ग्राउंड पे आन के कर रही है, लेकिन हमें केएफसी से गिला है ना, हम जिसको पैसे दे रहे हैं, आपको मैं पूरी पेमेंट कर रहा हूं एरिया से, अपनी पीएमटी की पूरी पेमेंट हो रही है, लॉस में भी नहीं है, लॉस में भी नहीं है, और फिर आप उसके बाद लाइट नहीं दे रहे। भाई आप लाइट के पैसे चार्ज कर रहे हो ना, भाई शॉपकीपर जो है, जो दुकानदार है, वो भी कस्टमर से बाइंग करता है तो कुछ लेता है तो फिर प्रॉफिट लेता है ना। बिजली तो भाई नहीं है ना बिजली हमारे APR पास। नहीं है आपके, सर बुनियादी चीज तो हल हो तो आ गया है ना, सर बुनियादी चीजें हल आए हो तो आ गया है ना। सिर्फ मसला एक बिजली है। और तो सोने पे सुहागा, ये 20 साल के लिए आपको लाइसेंस दे अगर दिया सर, ताजिर कमाएगा, 20 साल के लिए लाइसेंस दे दिया आपको। अगर ताजिर कमाएगा, ज़ाहिर है बिजली होगी, ताजिर कमाएगा तो सारी चीजें दे देगा। 100% जब मैं उसकी आपकी बात से दुकान इत्तेफाक पे करता हूं। अंधेरे की वजह से ताजिर के पास गाहक आएगा देखिए, नहीं, आप तो फिर देखिए कैसे मेरे काम कर सकेंगे? आपके पास सबसे बड़ा जो आपका जो सिफारशी इदारा है ना, वो है कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स। कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स में अगर वो प्रेशर डालते हैं के इलेक्ट्रिक पे या SSGC पे, तो लाजमी सी बात है वो इस्लामाबाद तक प्रेशर डाल सकते हैं। देखें, वो तो चैम्बर में तो आवाज उठाएंगे इंशाल्लाह। तो बड़े लीडर आपके क्या कर रहे हैं? कर रहे हैं, ग्राउंड पे आन के कर रहे हैं। बिलाल भाई, अभी मैंने आपको बताया सदर मार्केट में अभी एहतजाजी तौर पे मजीद मेमन साहब और प्रेसिडेंट कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स आज बैठे हुए थे रोड पर, अच्छा। पार्किंग के लिए आज वहां पर मौजूद थे। ये नहीं कि चैम्बर काम नहीं कर रहा, चैम्बर तो पूरा काम कर रहा है। चैम्बर छोटे ताजिरों या बड़े ताजिरों सबके साथ काम कर रहा है। बिलाल भाई, यही वजह चैम्बर है, की हैसियत जो है ना, एक मिनट, हाँ, यही वजह है कि अल्हम्दुलिल्लाह इस मतलब ताजिर खुल के सियासत में आ रहे हैं, ओके, क्योंकि सही ताजिर यही चाहते हैं कि यार जो हमारे यही बात मैं इनसे पूछ रहा था ना कि ताजिरों के आने से कोई फर्क पड़ेगा? ताजिरों के आने से इंशाअल्लाह फर्क ये ताला पड़ेगा पड़ेगा, वो फॉर बेस्ट। आप ताजिरों के आने से फर्क ये पड़ेगा, जैसे शहीद गोपला ने आपने सुना कि बेशुमार मसाइल की आवाज उठाते हैं, अभी के इलेक्ट्रिक में भी मामला हुआ था सारा, तो ताजिरों को पता है ना कि हमारे मसले क्या है, कौन बताएगा असेंबली में? अब वो सुबाई असेंबली का बंदा या नेशनल असेंबली का बंदा नीचे ग्राउंड रियलिटी पे तो नहीं है। हाँ। अब ये ताजिर ही हैं जो बेचारे अपने ताजिरों के मसले हल कर सकते हैं। जी जावेद भाई, चलें, आपने केई के हवाले के अलावा बात की तो मैं चलें आप दूसरे टॉपिक पे ही नहीं, मैं देखिए प्रॉब्लम जो है वो उन्होंने बयान किया। आपने एक सवाल किया ना, तो भाई देखिए, एक ही प्रॉब्लम अच्छा, है। अभी मैं लेकिन आपको ताजिरों ये का है। मेरे नजदीक जो भी मैंने सर्वे किया था, सबसे बड़ा प्रॉब्लम उनका FBR है। FBR में ये है कि 10% एडवांस इनकम टैक्स रिटेलर्स पर नाफिज होने वाला है। जी बिल्कुल ठीक है जी, ऐसा सिलसिला चल रहा है। हाँ जी, चलता चलना नहीं हो जाएगा अभी बजट में, शायद कि ये अनाउंस भी हो जाए। तो कहने का मकसद ये है कि इसमें 10% जो एडवांस इनकम टैक्स आपसे लेंगे रिटेलर से, मखसूस होगा, जो फिक्स होगा, तो उस हवाले से कोई ताजिर बात नहीं कर रहा। सर अभी तो देखें, बहुत से ताजिरों को ये बात मालूम ही नहीं। ठीक है, नंबर 1 बात ये है कि मैंने उस दिन भी बात की है लास्ट प्रोग्राम में, और हमेशा ये बात करता हूं कि क्या आपने ये नाफिज करने से पहले किसी क्या बिजनेस कम्युनिटी के लोगों को एतमाद में लिया? उन्होंने कहा कि हमने चैम्बर्स को लिया। नहीं, अगर चैम्बर्स को लिया तो चैम्बर को अनाउंस करना चाहिए था। यही मैं कहना चाह ठीक रहा हूँ है, कि ताकि उसकी वजह ये इसलिए कि इस्लामाबाद में बड़े ताजरी जाते हैं, जब लीडर जाते हैं, हाँ, बिल्कुल। इन जैसे SMEs नहीं जाते। नहीं जाते। देखें इसमें कोई शक नहीं है कि चैम्बर की हैसियत एक बाप की मां बात की है, बिल्कुल ठीक है। चैम्बर जो है वो कराची चैम्बर जो है वो पाकिस्तान का सबसे बड़ा चैम्बर है। ठीक है, बिल्कुल। इसके प्रेसिडेंट हो गए हमारे मजीद भाई हो गए, स्मॉल ट्रेडर्स के प्रेसिडेंट, दे आर वेरी कम्पिटिटिव, मतलब बहुत Excellent. अच्छे लोग हैं और अच्छा काम कर रहे हैं, चलो, ऐसी मैं यहाँ पे एक बात छोटा- नहीं है। छोटा- मगर मैं आता हूँ अभी इश्यूज, चलें आप ब्रेक ले लें, ब्रेक ले लो, मैं उसके बाद आप कर फिर लीजिएगा। issues नाज़रीन, पे छोटा सा ब्रेक लेना, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं, गुफ्तगू सिलसिला जारी रहेगा, साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम तरीके में हम दोबारा हाजिर हैं, और जो गुफ्तगू सिलसिला है वो जरा हमारे कहते हैं कि सर्दी के मौसम में थोड़ी सी गर्मी महसूस हो रही है मुझे, और गर्म मौसम हो रहा है ये, तो जावेद भाई जल्दी से गुफ्तगू जनाब, कीजिए। बात तो सच है मगर बात है रुसवाई की। देखिए, अब जहां लोग कई के जुल्म सितम से परेशान थे, जहां लोग FBR की नाकिस पॉलिसी की वजह से और मजीद परेशान हो गए, अब उसमें सोने पे सुहागा ये गया कि KMC भी जो है वो जगह बन के आ गई। मसलन आप KMC का इस वक्त किराए का रेशो देखें, आपको पता है कि KMC की दुकानों का किराया कितना कम है? कितना कम है? नम कितना कम है कितना बताएं। कम है? मैं आपको फैक्ट मेरी पे बात करता हूं, मैं प्रोग्राम कर चुका हूं उस पर। आप बताइए सर। महमूद साहब महमूद भाई के, जी जी। मेरा ख्याल है कि KMC की मार्केटों का किराया 5 से 10 हज़ार रुपये फी दुकान जा रहा है, जो दे रहे हैं।
جی جی لی مارکیٹ میں جو KMC کی مارکیٹ ہے 10,000 روپے مہینہ. ٹھیک ہے آپ ایک پرائیویٹ دکان وہاں لے لو, وہاں کتنے کرایہ ہوگا؟ سر بات یہ نہیں ہے پرائیویٹ دکان لے لو, انہوں نے گڈ ول بھی تو دی ہوئی انہوں نے ہوگی نا گڈ ول بھی تو دی ہوئی ہے, گڈ ول پگڑی بھی تو دی ہوئی ہے. گڈ ول میرے خیال میں شاید آپ لوگوں کے علم میں نہیں ہے, میں اس پہ بھی پروگرام کر چکا ہوں. سر 300 سے گڈ ول کو 60% سپریم کورٹ نے انلیگل قرار دیا ہے. انلیگل ہے مگر چل تو یہی رہا ہے. دور کے اندر تو لیا نا انہوں نے. بات یہ کہ دیکھیں KMC کو جنریٹ کرنا نا اپنا فنڈ, تو لازمی بات ہے کہ KMC جب جنریٹ کرے گی اپنا فنڈ تو جہاں جہاں سے اس کو فنڈ ملے گا وہاں تو نافذ کرے گی نا وہ یار. کہیں کہیں نافذ دیا بھی کرے, جا میں رہا نے ہے. کپڑا نافذ نہ کرے. کہیں کہیں فنڈ سر دیا مجھے بھی تو جا لگ رہا رہا ہے. ہے بلال بھائی قسم خدا کی تھیلا پہنچی ہے آپ کے, مجھے لگ رہا ہے, میں سے بتا رہا ہوں. نہیں ایسا نہیں ہے. میرا اپنا ذاتی رائے ہے کہ آپ تنقید برائے اصلاح کریں. دیکھیں میری بات تنقید برائے تنقید نہیں کریں. میں صرف یہ آپ سے درخواست کر رہا ہوں, سنیے میری بات. میرا کبھی بھی مقصد میرا اپنا ذاتی رائے یہ ہے نہیں ہے, کہ یہ بلکہ چاہے وہ DMC ہو KMC ہو, کوئی بھی ہو, یہ سب ہمارے ادارے ہیں, یہ سب ہمارے ادارے اب آپ مجھے بتا بلال بھائی, پانی کے کتنے لوگ ٹیکس دیتے ہیں؟ نہیں دیتے. بھائی کیا ہو گیا بلال بھائی, ہر بلڈنگ, ہر نئی بلڈنگ کے اندر ٹیکس کا نظام رکھا ہوا ہے. پانی کا ٹیکس دیتے, پانی سر میرا لبے لباب یہ ہے ایک عام کہ 300 کر رہا ہوں میں, 300% سے زائد جو ہے وہ اس پہ کرایہ بڑھا دیا گیا ہے. نمبر 1 KMC کو تھوڑا سا نظر ثانی کریں, اور اگر بزنس کمیونٹی کو اعتماد میں لے لیں. لاسٹ پروگرام میں میرا محمود حامد صاحب نے بھی ریکویسٹ کی تھی. دوسری بات میں مین آ جاتا ہوں یہاں پہ لوگوں کے کرپشن کے حوالے سے اور ڈیلے ہونے کے سسٹم. ہم یہی کہتے تھے کہ سندھ گورنمنٹ سے جو چیکس نہیں مل رہے یا یہ نہیں مل رہے. میں ابھی آپ کو بتاؤں کہ آج ایک سوشل میڈیا پہ بھی چیز وائرل ہو رہی ہے. سوشل میڈیا کو نہیں مانتا, ٹھیک ہے, نہیں میں آپ کو بتاؤں, میں سوشل میڈیا پہ بہت ساری غلط باتیں ہوتی ہیں, بولیں گے تو میں ان کو آن لائن لے لوں گا. آپ کے پاس ثبوت ہو وہ میں آپ کو دیتا ہوں. ہمارے ایک دوست نے, انہوں نے تقریباً 1.49 کروڑ روپے کا فیڈرل یونیورسٹی کو جو ہے وہ کمپیوٹر سپلائی کی. جی ٹھیک ہو گیا, 2 سال سے زائد ہو گئے. ان کی بائی لاس کے اندر یہ لکھا ہے کہ 30 days کے اندر جو ہے میں آتا ہوں کرپشن کی طرف آ رہا ہوں, ٹھیک ہے نا. وہاں مختصر مطلب ٹو دی پوائنٹ کر لیں جو ہمارے شہر وہاں پہ 2 سال سے زائد ہو گئے ہیں. ان کو یقین کریں فیڈرل بورڈ والے یونیورسٹی والے جو سر وہ اسلام آباد ہو گیا نا, سر مرکز ہو گیا نا. سر مرکز ہو گیا تو مجھے بولنے تو دیجیے, آپ جان کی امان پاؤں تو بولنے دیجیے سر, ٹھیک ہے. تو لبے لباب یہ ہے کہ جب آپ کسی تاجر کو پیسے نہیں دیں گے, جب بزنس کمیونٹی کو آپ رلائیں گے, تو کون سا تاجر آپ کے ساتھ سپورٹ کرے گا. آج تک 2 سال سے زائد ہو گئے, اس شخص کی زندگی کی جمع پونجی جو تھی نا وہاں لگ گئی, اور آج تک وہ ایک نہیں, اس طرح کے لاکھوں لوگ ہیں. میں تو ہزاروں لوگوں کو جانتا ہوں, مگر جس کو میں جانتا ہوں اس کو تو ہائی لائٹ کروں گا نا. یہ میرا ہزاروں لوگوں کو جانتا ہوں جو صوبائی حکومت کے محکموں میں پھنسے ہوئے ہیں. بلال بھائی سر اسی سسٹم کو تو صحیح کرنا ہے. ہم سارے جس چیز پہ بیس کر رہے ہیں نا, وہ جنگ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے. جب تک ہم سودی نظام پاکستان سے ختم نہیں کریں گے تب تک ہم پاکستان کی معیشت کو آپ ٹھیک نہیں کر سکتے. مطلب کہ عزت کرتا ہوں کہ 99% میمن جو ہیں, بلکہ 90% سمجھ لیں, وہ سود لے کے کاروبار نہیں کرتے, بینک سے لون نہیں لیتے. ایسا ہی تو میں اسی کا بول رہا ہوں کہ آپ دیکھیں اس وقت کراچی کے اندر نہیں بلکہ پورے پاکستان کے اندر جو 15,000 یا 16,000 بھی کماتا ہے نا, وہ بیچارہ 27 قسم کا ٹیکس بھرتا ہے. تو سودی نظام جب تک ہمارے ملک سے ختم نہیں کیا جائے گا اس وقت تک معیشت اوپر نہیں. دیکھیں ابھی جاوید بلوانی صاحب نے, ابھی چیمبر آف کامرس نے, زبیر بھائی نے ابھی کہا تھا کہ کراچی کا پیسہ کراچی پہ لگنا چاہیے. ٹھیک ہے, تو وہ کہاں گئی وہ بات, یہ کب سے بول رہے ہیں 76 تو بھائی ہمیں تو کچھ ملتا ہے. دیکھیں نا آج ہمارے روڈ کا انفراسٹرکچر دیکھ رہے ہیں, لالی پاپ ہی تو نہیں. اصل میں ہم نے کراچی اس لالی پاپ کے کانسیپٹ کو ختم کرنا ہے. یہی میں کہہ رہا ہوں کہ ووٹ آپ صاف ستھرے لوگوں کو دیں, جس کو دل کرے آپ دیں, مگر صاف ستھرے لوگوں کو دیں. نئے لوگ آنے چاہیے, نئے لوگ آنے چاہیے, اچھے لوگ آنے چاہیے, ایماندار لوگ آنا چاہیے. ایمانداری کی بات یہ نہیں کہ کمیونٹی آئی ہے تو ہم تو بزنس کمیونٹی کو سپورٹ کریں گے. بالکل 100% ایماندار, 100% نو اچھائیاں برائیاں سب کے اندر. جی بالکل بالکل اچھائیاں برائیاں. میرے کہنا مقصد یہ جاوید بھائی, بات سمپل یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ سارا قصور اداروں کا نہیں ہوتا. نہیں بالکل صحیح بات ہے, یہ بات ٹھیک ہے. کچھ قصور ہم لوگوں کا بھی ہوتا ہے, اس میں کوئی شک. ٹھیک ہے, بجلی کی چوری, اب تو خیر میں سمجھتا ہوں کہ جنرل عاصم منیر صاحب نے بڑا اچھا فیصلہ کیا جنہوں نے بجلی کی چوروں کو پکڑنا شروع کیا, گیس کے چوروں کو پکڑنا شروع کیا, اسمگلنگ بند کی انہوں نے. آپ یقین کیجئے کہ پورے پاکستان کے اندر, مطلب کہ پورے پاکستان کے اندر آپ یہ دیکھ لیجئے کہ بجلی چور کتنے پکڑے گئے, بالکل آپ لوگوں نے دیکھے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیے کہ اس میں سارا قصور اداروں کا نہیں ہوتا. سر میں کب کہہ رہا ہوں سارا قصور اداروں کا ہے, مگر بات یہ کہ چیک اینڈ بیلنس تو جو ہے نا وہ اداروں نہیں کرنا ہے نا. میری صرف اتنی درخواست ہی ہوتی ہے اداروں سے کہ اگر کوئی غلط کام کر رہا ہے, چاہے وہ بزنس کمیونٹی کا حصہ ہو, چاہے وہ پولیٹیشینز ہو, اس کو پکڑیں.
یہاں پہ یہ نہیں ہے کہ یہ جی جاننے والا یا کچھ اس نے مٹھی گرم کر دی، ہمارا المیہ یہ ہے سر. ہمارے یہاں یہ ہوتا ہمارے ہے، تو مٹھی گرم ہو جاتی ہے. ہمارے کام یہاں ہو یہ جاتا ہوتا ہے کہ کیا سارے تاجر ایماندار ہیں؟ نہیں کہ تاجر تو بھائی میں نے تاجر پہلے ہی کہاں لفظ کہا جو بےایمانی تاجر کر- کرپٹ ہے ان کو بھی نہیں، پکڑیں. تاجر کہاں بےایمانی کر رہا ہے بلال بھائی؟ آپ کو کہاں نظر آ رہا ہے؟ انہوں نے ایک بات کہی تھی، انہوں نے ایک آپ بات کو کہی. کہاں تاجر نظر آ رہا ہے بےایمان؟ آپ ہاں میں بتا رہا ہوں جوڑے بازار چلے جائیں، جو اتنی لمبی داڑھی، مسالے آپ کو سارے ایڈلٹریشن میں ملیں گی، ملاوٹ سن لیں، وہ تاجر نہیں ہے نا، وہ کوئی اور ہے نا. ٹھیک ہے. اس کے بعد آپ چلے جائیں آپ چھالیا پان، اس کے بعد آپ دیکھ لیں آپ کے دالیں، اس کے علاوہ بہت ساری چیزیں ہیں جو میں تو خود پروگرام کرتا رہا ہوں نا اس پہ، نہیں، تو مجھے ٹھیک ہے، پتا صحیح بولا. ہے. ہاں ٹھیک ہے، وہ تاجر نہیں ہے کیا؟ وہ تو تاجر اب سن ہے لیں میری لیکن بات. بھائی 5 انگلیاں ابھی برابر پچھلے تو نہیں رمضان ہے میں نا. ہم نے ایک بچت بازار پہ چھاپا مارا، وہاں پہ جب وہ ویٹ اینڈ میجرمنٹ جو تولتے ہیں نا آپ کے جی ہاں. وہ محکمہ میرے ساتھ تھا. آپ یقین کیجئے گا کہ اللہ کی قسم مجھے تو لگا کہ یار زمین پھٹ جائے. وہ اتنی لمبی داڑھی اور جناب علی روزے میں، اور وہ ہرا مسالہ ہوتا ہے نا، ادرک لہسن اور یہ وہ بیچ رہے تھے. انڈر ویٹ انہوں نے ویٹ رکھا ہوا تھا، اور جو ویٹر میجرمنٹ والوں کا جو اپروو مطلب کہ بٹا تھا اس کو نیچے رکھا ہوا تھا، اور انڈر ویٹ جس میں کہ 1000 گرام پہ وہ 900 گرام دے رہے تھے. افسوس کی بات ہے وہ کون؟ وہ تاجر نہیں سر. ہے. میں تاجر ہے لیکن میں بھائی کہتا سارے ہوں تاجر ایسے وہ تھوڑی نا- تاجروں کے یہ بھیس میں، تاجروں کے روپ میں وہ کالی بھیڑیں بھیڑیں ہیں، وہ تاجر نہیں تاجر ہیں. نہیں. تو یہ کس کی ذمہ داری تھی ان کو پکڑنے یہ کی؟ دیکھیں، آپ نے بہت اچھا کیا، بلال میں بھائی، appreciate کرتا ہوں ذمہ آپ داری کو. اس کو پکڑوایا بہت اللہ آپ کو بہت جزاک اچھا خیر کیا. بالکل. ساتھ تھا. میں تو کہتا ہوں ایسے ساتھ تھا، لوگوں اس نے کو پکڑا بینڈ ان کو. بھی کرنا چاہیے اور ان کو کم سے کم 1 سال کی سزا لیکن بھی آپ دینی چاہیے. تسلیم کریں کہ اگر کرپشن اداروں میں، تو کرپشن تاجروں میں بھی ہے، دیکھیں کرپشن عوام کرپشن تو ہر جگہ ہے. دیکھیں ایک انفرادی طور پہ آٹا. بزنس مین آن کے یہ کام کر رہا ہاں. ہے تو ساری تاجر برادری تو یہ نہیں کر رہی نا. کب بات چند کر رہا ہوں. لوگ ہیں ایسے. میں تو میرا یہی ہر کہنا ہے. طبقے میں کوئی نہ آپ بھی کوئی- سر کوئی 5 انگلیاں برابر تو نہیں ٹھیک ہے. ہے. بات ٹھیک ہے. ابھی اگر کوئی مطلب کہ ایڈلٹریشن میں یا کوئی غلط کام کرتا ہوا تاجر پکڑا جائے گا، آپ بند جام کر دو گے. ارے نہیں سر، ایسا نہیں ہے سر، ایسا بھی نہیں ہے سر. آپ ایک تاجر غلط کام کر رہا ہو بلال بھائی، ہم آپ اس کا کو ساتھ چھوڑو، دیں. اس کو ہم نہیں بےگناہ ہے پکڑ بھائی. لیا. خدا کی نہیں، قسم نہیں، ایک نہیں. صحافی پکڑ لو تو ماشاءاللہ اتنی پوری- یونٹی ہے ایک پوری صحافت میں آفس میں اور ایک ہمارے وکیل دوستوں میں. یقین کریں وکیل دوستوں فوراً کو تو آ میں جاتے دیکھتا ہوں تو ہیں. ہونی صبح چاہیے. شام سلوٹ کر کے اچھا جاتا ہوں. ہونی چاہیے یار. آپ لوگ نہیں، بات الحمدللہ. آپ دیکھیں تاجروں کے تاجر آ گئے میدان میں، اب اچھا ہو جائے گا. شکیل بھائی بات سن لیں. تاجروں کے اتحاد دیکھیں، ہر گلی کا ایک ایسوسیشن. صحیح. پہلے ایمانداری کی بات، آج 15 سال پہلے جو ہے 2-4 ایسوسیشن ہوا کرتی تھی. صحیح. 2-4 ایسوسیشن تھے. یہ میرے بھائی اس وقت گواہ ہیں. آج یہ صورتحال ہے کہ صدر میں اگر 20 سڑکیں ہیں تو ہر 20 سڑک کی الگ الگ ایسوسیشن. ٹھیک ہے. سی ایم ہاؤس جائیں گے، گورنر ہاؤس جائیں گے، کور کمانڈر سے ملیں گے، ڈی جی رینجر سے ملیں گے. ہر آدمی چاہتا ہے کہ میں جاؤں اور فوٹو سیشن بناؤں اور فوٹو کھینچ کے فیس بک پہ اور اس پہ ڈالوں. مسائل کے حل سے کوئی تعلق نہیں ہے ان کا. صحیح کہہ رہے ہیں آپ. لیکن میں وہ تو کہاں ہے وہ اتحاد؟ میں نے آپ کو کیا بولا کہ جس کو گراؤنڈ ریئلٹی معلوم ہونا، جو عوام کا درد سمجھے، اس تاجر کو آگے بھی آنا چاہیے، حق بات کرنی بھی چاہیے. آپ اپنا کاروبار کیا؟ آپ کیا اپنا میں جاب کرتا ہوں. جاب کرتے ہیں. چلیے تو آپ چونکہ کاروباری نہیں ہے نا، اس وجہ سے ان کا درد نہیں سمجھ گھما دیا میں. انہوں نے. اصل میں تاجروں کو ہمارے سامنے ہے. اس مرتبہ تاجروں نے دعا کری تھی جون جولائی میں کہ اللہ کرے بارش نہیں آئے، کیونکہ سب سے زیادہ ٹیکس دینے والے تاجر جو بورڈر مارکیٹ والے یہ میرے بھائی ہیں، یہ آدھے ڈوبے ہوئے ہوتے. ہاں. اللہ کا شکر ہے تحریک لبے کا ایک چیئرمین ہے، وہ پورے کاغذی بازار اولڈ سٹی اچھا میرے پاس ٹائم بیٹھا ختم ہو ہوا. رہا ہے، شروع کر دیتے ہیں. آپ جلدی سے بتا دیجئے کہ عوام کو کیا آپ پیغام دیں گے؟ عوام کو میری طرف سے تحریک لبے کی طرف سے یہ پیغام ہے کہ اپنی تقدیر کو بدلیں، اس نظام کو، فرسودہ نظام کو بدلیں اور اپنی تقدیر کا فیصلہ خود کریں. اور ووٹ ڈالیں 8 فروری کو، اور اپنے ضمیر کا فیصلہ کریں، اچھے لوگوں کو آگے لائیں تاکہ وہ آپ کے مسائل حل کر سکیں. اچھا تحریک لبیک پاکستان کے اتنی ایبلٹی ہے کہ وہ تمام مسائل حل کر سکتی ہے؟ تحریک لبیک پاکستان کے پاس ہر چیز موجود ہے، ہر قسم کے لوگ ہیں، ہر معیشت کے اوپر بھی لوگ موجود ہیں، اسلامی نظام کے اوپر بھی لوگ موجود ہیں، ہر کام، ہر صلاحیت موجود ہے. ہم ہر چیز کر سکتے ہیں الحمدللہ. جی جاوید بھائی، اپنا عارف بھائی سوری. دیکھیں میں عارف بھائی، آپ کے پروگرام سے ویژن کیا ہے؟ آپ کے پروگرام سے فائدہ اٹھاتے ہوئے پبلک جو ہماری دیکھ رہی ہے پروگرام، اس سے یہ کہوں گا کہ اپنے حق رائے دہی استعمال ضرور کریں، چاہے کسی پارٹی کو بھی دیں. بالکل. اور دوسرا یہ کہ جو متعلقہ ادارے آپ کے پروگرام کو دیکھ رہے ہیں تو وہ کم سے کم ہمارے لیے، تاجروں کے لیے سہولت پیدا کریں تاکہ ہم امن و امان کا مسئلہ ٹھیک کریں. امن و امان کا مسئلہ ہے، پانی گیس بجلی کا مسئلہ ہے، ٹرانسپورٹ کی پارکنگ کا مسئلہ ہے. تو یہ سب چیزیں ہمارے صحیح ہوں گی تو پھر ہم ملک کو اچھا بینیفٹ دے سکتے ہیں. اور ٹیکس بھی بھرپور دے سکتے ہیں. بالکل صحیح. کیونکہ دیکھیں ایک تاجر کمائے گا تو ٹیکس دے گا بھائی. جی جاوید بھائی. بس جی 2 لفظوں میں کہوں گا ہاں جی کہ ہم اللہ کو تو مانتے ہیں مگر اللہ کی نہیں.
जिस दिन हमने सही मानों में अल्लाह और उसके रसूल की पैरवी करनी, बेशक, ठीक है? बेशक। यकीन करें हम सबसे बेहतरीन कौम है, क्योंकि हम उस नबी की सुन्नत पे अमल करने वाले लोग हैं जो रहमतुल आलमीन हैं। यही मेरे कायद का कहना है कि निज़ाम मुस्तफ़ा जब आ जाएगा तो हर मसला हल हो जाएगा। चले अल्लाह मालिक है, पता नहीं खरब निज़ाम मुस्तफ़ा पे हमारे तो जो भी हुक्मरान आते हैं वादा तो करते हैं बहुत सारी चीज़ों का, फिर उसके बाद पूरा नहीं होता, पूरा होता ही नहीं। देखिए मेरा कहना है होप फॉर बेस्ट हर मसाइल के लिए खड़ी आवाम के साथ, आइंदा भी इंशाल्लाह खड़ी रहेगी। वो तो लाजमी से खड़ी रहेगी। आप सियासी पार्टी हैं, आपका तो काम ही है लोगों की खिदमत करना, लेकिन होता क्या है भाई कि असल में जीतने के बाद वो नजर नहीं आते फिर कोई भी, ऐसा यूजुअली नहीं होता। असल में यही होता है। जहाँ हम जो हमारा जो निज़ाम है तहरीक लब्बैक का कि कौम के साथ चले, कौम हमारे साथ चले, वोट डाल के भूल ना जाए, साथ चले। भूलना आपने नहीं है। हम तो अल्हम्दुलिल्लाह हारने के बाद भी बल्दियात हार गए, हम आवाम है ना अच्छे अल्फाजों में याद नहीं करेगी तो 2 गालियां दे देगी कि भाई हमने उनको वोट दिया था वो आए नहीं। भाई हम लियारी वो इलाका है यही बात है ना। बात यह है कि जावेद भाई, अपना आरिफ भाई, बात यह है कि सिंपल से कि आप ये कहना चाहते हैं कि आपको लेवल प्लेइंग फील्ड मिलेगी, जैसे कि वो सियासी जमातें कह रही हैं, तो उसके बाद ताजिर जो अपना एक्शन दिखाएंगे और तमाम चीजें हो सकती हैं, कुछ मिलेगा तो कुछ देंगे। और जावेद भाई जो है उनका मकसद ये है कि हमें एक नेक ईमानदार ऐसे लीडरों को चुनना चाहिए जो कि हम जिनसे पीछे चोट खा के आए हुए हैं उनसे सबक सीखें। और इंशाल्लाह मैं आपको बताऊं, इस दफा तो मुझे 3 पार्टियों की तरफ से ऑफर्स थी, मगर इंशाल्लाह आज मैं ये बात अनाउंस करता हूं कि नेक्स्ट इलेक्शन मैं भी लड़ूंगा। ओके जी, थैंक यू। फॉर द सेक ऑफ 2029 सर 29 तो बहुत दूर की बात है, अभी तो आगे देखिए होता है क्या। नाज़रीन बात यह है कि हर सियासी जमात के अपना मंशूर होता है, हर लोग ताजिर के अपने एक ख्यालात होते हैं, उनके विजन होते हैं, तो हमारा मकसद भी यही होता है कि हर आदमी जो है वो अगर यहाँ इस बैठक में आता है तो यहाँ पर आके अपने विजन को वो आपके सामने बताएं। फैसला करना आपका काम है कि कौन गलत है कौन सही है। बिलाल अहसन को इजाजत दीजिए, इंशाल्लाह अगले हफ्ते इसी दिन इसी वक्त आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।